ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے۔ گانا بھول جاتا ہے۔ بڑے اچھے انداز میں، سچے انداز میں جناب حافظ نواب عالم نواب صاحب نعت نبی پیش کر کے گئے ہیں۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر کے شہزادہ خطابت حضرت اقدس حضرت مولانا سید حبیب اللہ مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر جلوہ فروز ہے۔ میں بلا کسی تاخیر کے حضرت والا سے ملتمس ہوں کچھ اس انداز میں کہ اللہ ہر موصوف کی رنگین بیانی، ہر لفظ ہے گلدستہ گلزار معانی، ٹھہرے ہوئے لہجے میں ہے جمنا کی جوانی، الفاظ کی آمد کا یہ عالم ہے کہ جیسے ساون کے مہینے میں برستا ہوا پانی۔ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے قیمتی ناصحانہ خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ۔ حضرات علماء اعظام اور اپنے اس دینی قدیم ادارے کی دعوت پر دستار بندی کے اجلاس میں انتہائی محبت عقیدت احترام کے ساتھ جمع ہونے والے نوجوان بزرگ پیارے بچے بچیاں پردہ نشی خواتین آپ حضرات
یہاں اپنے قیمتی وقت کو فارغ کر کے تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنے والے، نظم و نعت کو پیش کرنے والے اور تقریر و خطابت کے ذریعے سے آپ کی دینی پیاس کو بجھانے والے بہت قیمتی وقت کو فارغ کر کے آپ کے سامنے آپ کی دعوت پر حاضر ہوئے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، آج کی مجلس میں ہم اس فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو فائدہ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کی اور کامیاب کرنے کی کا ذریعہ اور سبب ہو۔ میرے دوستو، سنجیدگی کے ساتھ دین کی بنیادی اور چند باتیں آپ حضرات کے کانوں میں ڈال کر کچھ ایسا پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع کا باعث ہو۔ بہت لمبا چوڑا بیان نہیں، مختصر چند باتیں جو ہمارے اس زمانے میں جو فتنوں کا زمانہ ہے، اس فتنے کے زمانے میں ہم سب کی دینی اور ایمانی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دین کو، مذہب اسلام کو، جب اس دنیا میں ہماری قسمت میں لکھا اور ہماری قسمت میں یہ تھا کہ میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے بندوں میں گمراہی آئی، پروردگار عالم نے اپنے خاص بندوں کو نبوت و رسالت سے مالا مال کر کے اپنے بندوں کے درمیان میں ان کو بھیجا۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام آئے، کبھی ابراہیم علیہ السلام آئے، کبھی داؤد علیہ السلام آئے۔ بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں مبعوث کر کے بھیجے گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو وہیں پال پوس کر اس دنیا میں بھیجا ہو۔ وہ ہم جیسے تھے، ہماری طرح شکل و صورت تھی، ہماری طرح انسان تھے۔ ہم جس اعتبار سے اس دنیا میں جس راستے سے گزر کر آتے ہیں، اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو پیدا فرمایا، اور وہ ایک زمانے تک سماج کے درمیان میں پلے اور بڑھے، جوان ہو گئے۔ جب ان کے اندر حلم اور بردباری آ گئی، سمجھداری اور عقل آ گئی، تو پروردگار عالم نے نبوت سے مالا مال کر کے ان کے اوپر اس امانت کا بوجھ رکھ دیا جس امانت کے ذریعے سے گمراہ اور راستوں سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو پروردگار عالم سے رشتہ مضبوط کر کے باندھنا تھا۔ چنانچہ
بڑے بڑے پیغمبر آئے اور ایسے ایسے لوگوں سے ان کا ٹکراؤ ہوا جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم خدا ہیں۔ جب ان کے سامنے جنت کا تصور پیش کیا گیا تو انہوں نے اس جنت کے چیلنج کو توڑنے کے لیے جنتیں بنوائی۔ جب ان کے سامنے خدائی کے تصور کو پیش کیا تو انہوں نے اپنی طاقت، اپنی شان، اپنی شوکت اور اپنی مالداری کے ذریعے سے لوگوں میں یہ باور کرایا کہ اے لوگوں، جس خدا کی یہ بات کرتا ہے اس خدا کے وصف تو ہمارے اندر ہیں۔ جب ان کے سامنے ان نبیوں نے معجزوں کو پیش کیا، کرامتوں کو پیش کیا، اللہ کی کتاب کو پیش کیا، اللہ کے نظام کو پیش کیا، ایمان و یقین کو پیش کیا، تو ان لوگوں نے اناد اور تکبر کے اندر ان نبیوں کو قتل کرنے کے لیے، ان کے ماننے والوں کو قتل کرنے کے لیے، ان کی بستیوں کو اجاڑنے کے لیے ان کو گھروں سے نکالا، ان کے گھروں کو مسمار کیا، ان کے خاندانوں کو تباہ کیا، ان کو برباد کرنے کی وہ کوشش کی جس کا تصور اس دنیا کی زندگی میں نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، نبیوں میں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے بنی ہاشم میں پیدا ہونے والے ایک شخص محمد جن کا نام تھا، جب ان کو اس دنیا میں بھیجا وہ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے بچپنا لوگوں کے درمیان میں گزارا، جوانی لوگوں کے درمیان میں گزاری، لوگوں نے ان کی امانت کو دیکھا، لوگوں نے ان کی دیانت کو دیکھا، لوگوں نے ان کے کلام کو سنا، لوگوں نے ان کی کرامات کو دیکھا، لوگوں نے ان کے معجزے کو دیکھا، لوگوں نے ان کی شرافت کو دیکھا، لوگوں نے ان کے اخلاق کو دیکھا، لوگوں نے ان کی شان کو دیکھا، لوگوں نے ان کی تجارت کو دیکھا، لوگوں نے ان کے معاملات کو دیکھا، سب کچھ دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ محمد کا کلام برحق ہے، محمد جو بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ سچی ہے، محمد کے اوپر جو کلام نازل ہوتا ہے وہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، محمد جس پیغام کو لے کر آ رہے ہیں وہ پیغام کسی انسان کا پیغام نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود قرآن کے بارے میں، نبی کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کے بارے میں، نبی کے انداز کو، نبی کی شرافت کو، نبی کے کردار کو، نبی کی حیا کو، نبی کی پاکدامنی کو، نبی کی عزت اور شان کو وہ لوگ چیلنج کرتے تھے۔ اللہ کے قرآن کو کہتے کہ یہ مجنون کا کلام ہے، اللہ کے قرآن کو کہتے تھے یہ جادوگر کا کلام ہے، اللہ کے قرآن کے اوپر شک کرتے تھے، اللہ کے قرآن کو بنایا ہوا کلام کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے چیلنج کر کے ساری دنیا کی انسانیت کو کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلی، اے مکے والوں کے ماننے والوں، آؤ اگر قرآن کے بارے میں تم شک کرتے ہو، اے مشرکین کے عالموں، اے یہودیوں کے عالموں، اے عیسائیوں کے پوپ اور پادریوں، اگر قرآن کے بارے میں، قرآن اللہ کے کلام کے بارے میں، نبی کے اوپر نازل ہونے والے میسج کے بارے میں اگر تمہیں رائی کے دانے کے برابر بھی شک ہے تو آؤ قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کو اللہ چیلنج کرتا ہے، قرآن چیلنج دیتا ہے، نبی کے واسطے سے دیتا ہے، صحابہ کے واسطے سے دیتا ہے، قیامت تک کے علماء کے واسطے سے دیتا ہے، مفسرین کے واسطے سے دیتا ہے، محدثین کے واسطے سے دیتا ہے، دین کے جاننے والوں کے واسطے سے دیتا ہے کہ آؤ قرآن کے مقابلے پر ایک صورت پیش کر کے دکھلاؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی پوپ کو بلاؤ، کسی پادری کو بلاؤ، کسی عربی کو بلاؤ، کسی عجمی کو بلاؤ، کسی جانکار کو بلاؤ، کسی مالدار کو بلاؤ، کسی کالے کو بلاؤ، کسی گورے کو بلاؤ، کسی مرد کو بلاؤ، کسی عورت کو بلاؤ، سارے جہان کے ازل اور بدخ، سارے جہان کے پہاڑوں میں، دروں میں، ریگستانوں میں، سمندروں میں، جزیروں میں، دنیا کے کونے کونے پر جتنی انسانیت ہے، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک اور آدم سے پہلے سے لے کر قیامت تک، ساری جنات کے عالموں کو، مدبروں کو،
جاننے والوں کو سب کو بلا لو اور ان کے سامنے اللہ کے اس چیلنج کو پیش کرو کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پر کوئی صورت پیش کر کے دکھلاؤ، تو اللہ کہتا ہے ساری دنیا عاجز آ جائے گی، ساری دنیا اللہ کے قرآن کے سامنے بے بس ہو جائے گی، لاچار ہو جائے گی، لیکن اللہ کے قرآن کے مقابلے میں ایک صورت تو بہت بڑی چیز ہے، ایک آیت کو بھی پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے اور قیامت تک عاجز رہے گی انشاءاللہ۔ معارف القرآن کے مفسر جب قرآن کی ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں تو بیان کرتے ہیں اللہ ہر نبی کے ساتھ معجزہ دیتا ہے، اور وہ معجزہ اس نبی کی زندگی تک سارے جہان کے انسانوں کے سامنے اس کی حقانیت و صداقت کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر آمنہ کے لال کیونکہ قیامت تک آنے والے، قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کے پیغمبر ہیں، ان کی نبوت ختم ہونے کے لیے نہیں آئی، ان کی رسالت باقی رہے گی۔ اللہ نے ان کو ایک ایسا معجزہ دیا جو معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اس معجزے کو ہم آج اپنی بھاشا میں، اپنی زبان میں، اپنے مذہب میں، اپنی سوچ میں ہم اس کو قرآن کہتے ہیں، جس قرآن کا چیلنج قیامت کی صبح تک ساری دنیا کفر کے اوپر لٹکا ہوا ہے، اور ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن قرآن کا چیلنج نہیں ختم ہو سکتا۔ نبی کی صداقت کا اعلان یورپ کی گلیوں میں، برف پوش پہاڑیوں کے دروں میں، ریت زاروں میں، سمندر کی موجوں میں، آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت کے سامنے کھڑا ہے کہ دنیا کے لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان کے جسموں کے لوتھڑے بکھیرے جا سکتے ہیں، ان کے بچوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان کی عورتوں کے جسموں سے کھلواڑ کیا جا سکتا ہے، ان کے مکانوں کو مسمار کیا جا سکتا ہے، ان کے خاندانوں کو اجاڑا جا سکتا ہے، ان کے ملکوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن زندہ ہے، زندہ رہے گا، زندہ رہے گا، زندہ رہے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور قرآن زندگی کے ساتھ اس کے ماننے والوں کو زندہ رکھے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن کا پیغام صرف ایک ہے، اے لوگو اللہ کے ایمان کا کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ اور اپنے اعمال کو درست کر لو۔ پورے دین کا نچوڑ ان دو شبدوں کے اندر ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اپنے اعمال کو درست کر لو۔ ان دو شبدوں کے ماننے والے ساری دنیا مٹ سکتی ہے، لیکن اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو ایمان لائے گا اور اعمال صالحہ کرے گا میں اس کو باقی رکھوں گا، اس کو بادشاہ بناؤں گا، اس کو زمین والوں پر خلیفہ بناؤں گا، زمین کو اس کا وارث بناؤں گا۔ اگر وہ ایمان رکھتا ہے، اپنے عقیدے کو درست کرتا ہے، اللہ کو بن دیکھے مانتا ہے، اس کی طاقت کو مانتا ہے، اس کی سماعت کو مانتا ہے، اس کی کبریائی کو مانتا ہے، اس کی بڑائی کو مانتا ہے، اس کی عظمت کو مانتا ہے، اس کی رفعت کو مانتا ہے، اس کی بلندی کو مانتا ہے، اس کی طاقت کو مانتا ہے، اس کی جود کو مانتا ہے، اس کی سخاوت کو مانتا ہے، اس کی رفعت کو مانتا ہے۔ یاد رکھو، جو اللہ کے حکمرانی کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تسلیم کرتا ہے وہ ایمان والا ہے۔
اور جو اس ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے وہ اعمال صالحہ کا پابند ہے، اور جو ایمان اور عمل صالح سے اپنی زندگی کو جوڑتا ہے اللہ ببانگ دہل اعلان کرتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، تم ایمان لاؤ اور اعمال صالحہ کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں زمین کا بادشاہ بنا دوں گا۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ کتنے مالدار تھے، کتنی جائیدادوں والے تھے، ان کے پیروں میں چپل نہیں تھی، ان کے سروں پر لوہے کی ٹوپی نہیں تھی، ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار نہیں تھی، ان کے سینوں پر لوہے کی زرہ نہیں تھی، ان کے جسموں کو تیر و تفنگ سے بچانے والے اسلحے نہیں تھے، ان کے نیچے چست و چالاک گھوڑے نہیں تھے، 7 تلواروں کو لے کر 2 گھوڑوں کو لے کر ننگے پاؤں نبی کے حکم پر قاصد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے اور نکل کر بدر کے میدان میں جمع ہو گئے۔ سامنے مد مقابل پر 950 کا لشکر ہے، یہ 313 ہیں، وہ 700 گھوڑوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، یہ 2 گھوڑوں پر ہیں، وہ تیر و تفنگ سے لیس ہیں، اور یہ نبی کی ہاتھوں پر ایمان کا کلمہ پڑھ کر اللہ کی طاقت پر بھروسہ اور یقین رکھتے ہیں۔ وہ تکبر میں گھوم رہے ہیں، ادھر ان کا سردار محمد بن عبداللہ اپنے خیمے کے اندر سجدے کی حالت میں رو رو کر پیشانی کو اللہ کے دربار میں جھکا کر اللہ سے درخواست کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ، اے پروردگار عالم، یہ چھوٹی سی جماعت ہے ایمان والوں کی، سرفروشوں کی، ایمان کا کلمہ پڑھنے والوں کی، تیرا یقین رکھنے والوں کی، یا اللہ اگر تو ان یقین کرنے والی اس چھوٹی سی جماعت کو باقی رکھے گا تو اسلام باقی رہے گا، اگر اس کو ختم کر دے گا تو ساری دنیا میں یہی چھوٹی سی جماعت ہے جو اسلام کی پیروکار ہے، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کیونکہ ظاہری تمام اسباب ٹوٹے ہوئے تھے، یقین اللہ کے اوپر تھا، ایمان اللہ کے اوپر تھا، اللہ کی طاقت کے اوپر تھا، اللہ کی بڑائی کے اوپر تھا، اس لیے یہ چند ٹوٹے پھوٹے جسموں کو لے کر اللہ کے وشواس اور یقین پر میدان بدر کے اندر آ گئے۔ پھر دنیا نے دیکھا اللہ نے اس لڑائی کو جو قرآن میں پیش کیا ہے اور جو بیان کیا ہے کہ 3000 فرشتے بھیج دیے، 5000 فرشتے ان کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ پھر دنیا نے دیکھا بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے غرور اور گھمنڈی، بڑے بڑے ضدی اور ہردھروی خاک و خون میں لت پت تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنی کھنڈی تلواروں سے ان کو قتل کر دیا اور زیر و زبر کر دیا۔ یہ ایمان کی سچائی اور اعمال صالحہ کی برکت تھی۔ اللہ نے جس کو اس قرآن کے ذریعے سے امت کے درمیان میں بھیجا، ان کا ایمان کچھ اور نہیں تھا۔ جس قرآن کو پڑھ کر، جس قرآن کو سن کر، جس قرآن کو جان کر، جس قرآن کو سمجھ کر انہوں نے ایمان کا کلمہ پڑھا تھا، آج وہ قرآن زندہ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے کیونکہ انسان تھے، ہر جاندار کو موت آنی ہے،
انہوں نے کروٹ کر لیا، پردہ فرما لیا، اور وہ پردہ کر کے چلے گئے۔ اللہ نے ان کو سلا دیا، اللہ نے ان کو ان کی آرام کی جگہ میں پہنچا دیا، لیکن کیونکہ نبی کا لایا ہوا دین برحق ہے، اس لیے اس حقانیت کی کا اعلان کرنے والی ایک ایسی چیز اس دنیا میں چھوڑ دی جو قیامت تک ببانگ دہل حقانیت کا اعلان کرتی رہے گی، جس کا نام قرآن پاک ہے۔ یہ اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے، ساری دنیا مل کر اس میں ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، قرآن کی ایک آیت کو ادھر سے ادھر کرنا، اس میں کمی بیشی کرنا، اس کے کلمے کو پر ہے باریک کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے کہ وہ باریک کر کے اس کے اندر تحریف کر دے، با کے نقطے کو ختم کر دے، تا کے نقطوں کو ختم کر دے، جین کے نقطے ختم کر کے ہا بنا دے، خا کے نقطے کو نیچے کر کر جیم بنا دے۔ نہیں، ساری دنیا میں کسی بھی بڑے سے بڑے مخالف کی حرکت یہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ اللہ اعلان کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے پاس وحی آ رہی ہے، قرآن جبریل لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کا قرآن آ گیا ہے، کہیں ان آیتوں کو میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، نبی بار بار اس قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر رٹنے لگے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا۔ اے محمد، آپ قرآن کی آیتوں کو جلدی جلدی پڑھ کے محفوظ رکھنے کے لیے کی کوشش نہ کریں۔ اس کو پڑھوانا، اس کو جمع کروانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری کون پورا کر رہا ہے؟ قیامت تک اللہ نے اس کا سبب بنایا قرآن کے حفاظ کو، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، نبی کی نبوت کو سرفراز رکھنے کے لیے، نبی کی نبوت کا ڈنکا بجانے کے لیے، نبی کی صداقت کا اعلان کرنے کے لیے اللہ اس قرآن کی آیتوں کو، اس کے بول کو، اس کے انداز کو، اس کے پڑھنے کو، اس کے لوگوں کے سینوں میں زندہ کرنے کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں ایک جماعت اسلام کے علم بردار رکھی ہے جو اسلام کے حقانیت کے لیے اپنا جان اور مال قربان کرتی رہے گی۔ اللہ کے نبی کو مسلمانوں سے اپنے زمانے کے بعد سب سے بڑا ڈر کس چیز سے تھا؟ کہ آخر زمانے میں میرے ماننے والوں کا ایمان اعمال بد کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے کمزور ہو جائے گا، وہ قرآن کے راستے کو چھوڑ دیں گے، وہ قرآن کو سمجھنے کا راستہ چھوڑ دیں گے، وہ قرآن کی آیتوں میں جو ہدایت کا نور ہے اس ہدایت کے نور کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اسلام رہے گا لیکن ایک نام کے ساتھ، ایمان رہے گا رسم و رواج کے ساتھ، نبی کی محبت رہے گی لیکن ایک کلچر بن کر تہذیب و ثقافت بن جائے گی۔ لوگ نبی سے محبت کے دعوے کریں گے لیکن اس محبت کو اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی چاہت، اپنی خواہش اس سے ثابت کر کے نہیں دکھلا سکتے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام ایک فیشن بن کر رہ جائے گا۔
میرے دوستو بزرگوں، یہ سب چیزیں جب ہو جائیں گی تو اللہ کے نبی امت کو ڈرا رہے ہیں کہ ایک شخص آئے گا جس کا نام اور لقب دجال ہوگا، اور وہ لوگوں میں آ کر اپنی خدائی کا دعویٰ پیش کرے گا اور کہے گا اے لوگوں میں خدا ہوں۔ دیکھو خدا کی صفت کیا ہوتی ہے، مردے کو زندہ کر دیتا ہے، زندوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ وہ ایک نوجوان کو بلائے گا اور اس کو قتل کر دے گا، دیکھو میں نے مار دیا۔ قبر کے پاس جائے گا، قبر سے مردہ کھڑا ہو جائے گا اور اس کو زندہ کر دے گا۔ اللہ اس کو یہ شکتی اور طاقت دے گا ایک سمے تک کے لیے۔ کمزور ایمان والے اس کی اس طاقت کو دیکھ کر اس کا کلمہ پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے اور بار بار اس دعا کو سکھلا رہے، اے میرے صحابہ دعا مانگتے رہو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اس دجال کے فتنے سے، جو دجال منٹوں سیکنڈوں میں ایمان کو غارت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، امت اس طرف جا رہی ہے جب قرآن کا پیغام کمزور ہوگا، ایمان کمزور ہوگا، اسلام کمزور ہوگا، اسلام کے ماننے والے کمزور ہوں گے، اسلام کو سمجھنے والے کمزور ہوں گے، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے کمزور ہوں گے، اور اسلام کی مخالفت کرنے والے، سچائی کو کچلنے والے، قرآن کو مٹانے کی طاقت رکھنے والے، قرآن کو ختم کرنے کی اپنے ارادے ظاہر کرنے والے طاقتور ہو جائیں گے اور سر چڑھ کر بولیں گے، اور دنیا میں فتنہ و فساد ایسا پھیلے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس فتنے اور فساد کو روک نہیں پائے گی۔ اس کا نمونہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے جو فتنہ آتا ہے سچائی کے خلاف، اس فتنے کی مدد کرنے والے، اس کو پانی دینے والے، اس کو طاقتور بنانے والے لوگ بڑی بڑی طاقتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور کھڑے ہو کر صرف اس وجہ سے کہ اسلام کی مخالفت پائی جاتی ہے، مسلمان کی مخالفت پائی جاتی ہے، سچائی کی مخالفت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو پانی دے کر طاقتور بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا کی بربادی اور تاریکی کی طرف یہ فتنہ لے جانے والا ہے۔ دنیا اپنی انتم کی طرف جا رہی ہے، دنیا اپنی موت کی طرف جا رہی ہے، دنیا اپنی تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ قرآن بار بار اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو ایمان لاؤ، اعمال صالحہ کرو۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی پختگی تمہیں شیطان کے ہر فتنے سے محفوظ کر سکتی ہے، شیطان کے ہر مکر و فریب سے بچا سکتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیتوں میں اللہ نے امت کے ایمان کو قرآن سے جوڑنے کی بات کہی کہ تم ہرگز بھی قرآن کے بارے میں شک مت کرنا، قرآن کے بارے میں شک مت کرنا، اس قرآن میں اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے راز کو تلاش کرو، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس قرآن میں اپنے آب حیات کو تلاش کرو، اس قرآن میں اپنی جنت کو تلاش کرو۔ یہ قرآن تمہاری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اگر اس کو مانو گے اور اس کی زندگی، اپنی زندگی اس کی باتوں کو بنا لو گے تو جنت تمہارے اوپر واجب ہے، اور اگر اس کو ٹھکرایا، اس کو نظر انداز کیا، اس کو کچلا، اس کے اندر کمی کی
اس کے پیغام کو اپنی آنکھوں پر نہیں دیا تو یاد رکھو ذلت و رسوائی سے بچانے والا کوئی بڑے سے بڑا دائی تمہیں ذلت و رسوائی سے نہیں بچا سکتا. تم ذلیل ہو جاؤ گے, تم رسوا ہو جاؤ گے, تم تباہ ہو جاؤ گے, بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے قرآن کو ماننا چھوڑ دیا, قرآن کو جاننا چھوڑ دیا, قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا, قرآن کو اپنی زندگی کا زیور بنانا چھوڑ دیا. اس لیے اللہ قرآن کی ان آیتوں میں اعلان کر رہا ہے کہ یہ قرآن جو تمہیں دیا جا رہا ہے اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین, پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. جو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں, جو رسول کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں, جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں, جو اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہتے ہیں, جو دنیا اور آخرت کو روشن کرنا چاہتے ہیں, جو جنت کے دعوے دار بننا چاہتے ہیں, جو جنت کے وارث بننا چاہتے ہیں, آؤ قرآن میں اپنے راستے کو تلاش کرو. وہ راستہ ایمان والا راستہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا سورج کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا, اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. جن ستاروں سے راستہ تلاش کرتے ہو وہ ستارے بکھر جائیں گے, چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اب قیامت کا دن ہوگا اور میدان محشر قائم ہوگا, میزان ترازو لگ جائے گا, حساب و کتاب ہو جائے گا اور اعلان ہوگا جاؤ مومنین چلے جاؤ خرامہ خرامہ جنت کی چوکھٹ کی طرف. اور مجرمین کو کہا جائے گا, ان کو ہانک دیا جائے گا جہنم کی طرف, جیسے بکری کے ریوڑ کو ہانک دیا جاتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے اس وقت اندھیرا ہوگا, ہر شخص کی پیشانی پر نور ہوگا یا سیاہی ہوگی. جو ایمان والے ہیں, اعمال صالحہ والے ہیں, اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں, نبی کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں, ان کا پیشانی کا چمکتا ہوا ایمان اتنا چمکدار ہوگا کہ اس چمک کی روشنی میں وہ اپنے راستے کو منتخب کر کے جنت کی چوکھٹ تک پہنچ جائیں گے. نورہم یسعا بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. کون ہے یہ؟ ایمان والے. ایمان کے کلمے کی وجہ سے, اللہ کی اطاعت کی وجہ سے, نبی کی فرمانبرداری کی وجہ سے آج ان کا ایمان ان کی پیشانی پر چمک رہا ہے, اور اس چمکتی ہوئی پیشانی میں وہ اپنے راستوں کو چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں. جدھر جاتے ہیں ان کا ایمان چمک کر راستہ بتلا دیتا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے. دوسری طرف جو لوگ مجرم ہوں گے وہ ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم. اے عبداللہ, اے عبد الرحمن, اے محمد کا کلمہ پڑھنے والے, ہمیں اپنے ایمان کے نور میں سے کچھ نور کا حصہ دے دو, ہمیں اپنے ساتھ رکھ لو. جیسے ٹارچ جو جلاتا ہے, اس ٹارچ کی روشنی میں جب وہ آگے بڑھ جاتا ہے تو لوگ پیچھے سے چیخ کر کہتے ہیں ذرا روشنی دکھلا دے بھائی. قیامت کے دن روشنی کو طلب کریں گے مجرمین ایمان والوں سے. کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, جہاں سے آئے وہیں چلے جاؤ, تمہارا نور وہاں پر ہے, جاؤ. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب
باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. جب وہ پیچھے مڑیں گے اللہ ان کے درمیان میں پردہ حائل کر دے گا, ایک دروازہ قائم کر دے گا جس دروازے سے پرے جہنم ہوگی اور ادھر جنت ہوگی. ایمان والے جنت میں ہوں گے اور مجرمین جہنم میں ہوں گے. میرے دوستو بزرگو, قرآن زندہ ہے. ساری دنیا مر سکتی ہے, کھنڈر بن سکتی ہے, تباہ ہو سکتی ہے, برباد ہو سکتی ہے, لٹ سکتی ہے. ایٹم بم مار کر اس دنیا کو تباہ کر دو, میزائل برسا کر کھنڈر بنا دو, ساری دنیا کے ہتھیاروں کو سب کو پھینک کر دنیا کو لاشوں کا ڈھیر بنا دو, لیکن خدا کی قسم قرآن برحق ہے, قرآن زندہ رہے گا. جس زندگی کا ذریعہ یہ بچے ہیں جو معصوم قرآن کے حافظ بن رہے ہیں, جو قرآن کے قاری بن رہے ہیں, جو قرآن کے عامل بن رہے ہیں, جو قرآن کے حافظ بن رہے ہیں, جو قرآن کے عالم بن رہے ہیں, جو قرآن کے جاننے والے بن رہے ہیں. معصوم بچوں کو صبح تڑک میں اٹھا دیا جاتا ہے اور وہ قرآن جھوم کر پڑھتے ہیں, رٹ کر پڑھتے ہیں, یاد کر کے پڑھتے ہیں, جھک کر پڑھتے ہیں, وضو کر کے پڑھتے ہیں, سو کر پڑھتے ہیں, قرآن کو گنگناتے ہیں. یہ قرآن کو زندہ رکھنے کا اللہ نے ان کو سبب بنا دیا. بڑے سے بڑا جابر و فاسق قرآن کو بدلنے کی بات کہہ دے, خدا کی قسم 8 سال کا بچہ, 7 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ, دنیا کے ریکارڈ میں 3 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن کر دنیا کے تختے پر اس ظالم کو جو قرآن کو بدلنے والا ہے اپنی آواز کے ذریعے سے ٹوک کر اس کو درست کر سکتا ہے. یہ امت محمدیہ کے ساتھ اللہ کا معجزہ ہے کہ ساری دنیا بے بس ہے. مطلب کیا ہے کہ اے ایمان والو, نبی کے دامن کو تھامو, اللہ کو مانو, رسول کو مانو, قرآن کو مانو. ہماری نظروں سے خیبر و تبوک کے اندر اپنے جانثاروں اور غلاموں سے کہ اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے والا نبی نہیں ہے, خجلت کے ساتھ بدلہ لینے والا نبی نہیں ہے, قبیلہ اوس کے ساتھ بدلہ لینے والا نبی نہیں ہے, بدر کے میدان میں ڈٹ کر کھڑا ہونے والا نبی نہیں ہے, احد کے میدان میں زخموں سے چور وہ نبی اپنی امت کو دلاسا دینے والا نہیں ہے, صلح حدیبیہ میں معاہدہ کرنے والا نبی نہیں ہے, تبوک کی گرمیوں میں گرمی کی تپش کو جھیل کر امت کی عورتوں کی پاسبانی کرنے والا نبی نہیں ہے, لیکن اس نبی کا قرآن ہے اور رہے گا اور قیامت تک اپنی سچائی کا اعلان کرواتا رہے گا. نبی کے سر کا تاج قرآن تھا, نبی کے ذریعے سے اللہ کا پیغام قرآن ہے. نبی نہیں رہیں گے, ابو بکر نہیں رہیں گے, عمر نہیں رہیں گے, اللہ کو پتا ہے کہ عثمان نہیں رہیں گے, علی نہیں رہیں گے, سعد و سعید نہیں رہیں گے, نبی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنے والے صحابہ نہیں رہیں گے, ایوبی نہیں رہیں گے, ابدالی نہیں رہیں گے, بڑے بڑے اسلام کے سپہ سالار اس دنیا میں آئیں گے اور چلے جائیں گے, لیکن ان سب کا امام اور پیشوا, ان سب کی ہدایت کا ذریعہ, امت کی شفا, امت کا زخم کا مرہم, امت کے ایمان کا بول بالا کرنے کا ذریعہ قرآن
قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس لیے اللہ کہتا قرآن کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ کے نبی زندگی کا آخری حج اور آخری خطبہ دے رہے، جبل رحمت کی پہاڑی پر کھڑے ہیں، ایک پتھر کی چٹان پر کھڑے ہو کر آپ بیان کر رہے اور آپ اپنی زبان میں اقدس سے نکال رہے کہ اے لوگو، یا ایوہ الناس، اے لوگو، حل بلغت الامانہ، کیا میں نے جو اللہ نے مجھے امانت سپرد کی تھی وہ امانت تم تک پہنچا دی؟ نبی کے پاس جو امانت آئی وہ سب سے بڑی امانت کون سی تھی؟ قرآن۔ مجھے قرآن کے الفاظ ملے، صورتیں ملی، اخلاق ملے، پیغام ملا۔ اے لوگو، اللہ کی دی ہوئی امانت کیا میں نے تم تک پہنچا دی؟ تمام سننے والے صحابہ نے بیک زبان اعلان کیا، بلا یا رسول اللہ، ہاں کیوں نہیں، اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے امانت کو جوں کا توں ہم تک پہنچا دیا، لا ازید ولا انقص۔ اللہ نے مجھے جو امانت دی میں نے تم تک پہنچا دیا، نہ اس میں کوئی زیادتی کی، نہ اس کے اندر کوئی کمی کی۔ اللہ کے نبی نے ایک قدم آگے بڑھ کر ان سے کہا، ترکت فیکم امرین، اے میرے ماننے والوں، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، عضو علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں کے جبڑوں سے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ کیا ہیں دو چیزیں؟ ان دو چیزوں کا نام دین ہے، ان دو چیزوں کا نام اسلام ہے، ان دو چیزوں کا نام اللہ نے مذہب اسلام رکھا، تابعداری رکھا۔ جنت جس کا نتیجہ ہے اور جس کا محور، جس کا نمونہ ابو بکر و عمر ہے، عثمان و علی ہیں، سعد و سعید ہیں، عبد الرحمن ہیں، زبیر و طلحہ ہیں، بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں جو قرآن کا نمونہ ہے۔ صحابہ غور سے سننے لگے کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں جو اللہ کے نبی ہم میں چھوڑ کر گئے۔ فرمایا، سنت اللہ و سنت رسولہ، اللہ کا طریقہ۔ اللہ کو کس نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، یؤمنون بالغیب، متقی کون ہیں؟ پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے، حالانکہ اللہ کو انہوں نے نہیں دیکھا، کیونکہ بندے کے اندر سخت اور طاقت نہیں کہ وہ اللہ کی نورانی انداز کو دیکھ لے، اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کو جو اللہ کا کی صفت ہے اس کو بھیج دیا، وہ کلام قرآن کی شکل میں آیا کہ اے لوگو، میری ذات کو جیسی میری شان ہے تم نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ نے ضد کی تھی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے انکار کیا کہ اے موسیٰ تم تاب نہیں رکھتے۔ انسان ظاہری جسم سے اس نورانی چیز کو، اس نورانی ذات کو کیسے دیکھے گا؟ لیکن موسیٰ ڈٹ گئے اور کہا کہ اللہ میں دیکھوں گا۔ اللہ نے کہا آؤ طور پہاڑ پر۔ طور پہاڑ پر بلائے گئے، اللہ نے ایک ادنا سی جھلک ان کے اوپر اتاری اور وہ نور کا ایک چنگاری سی ان کی نظروں کے سامنے آئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اوندھے منہ زمین پر گر گئے، تاب نہ لا سکے۔ لیکن اللہ کا کلام صاف کر کے، ستھرا کر کے، آسان کر کے
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کو ہم نے آسان کر کے اتار دیا ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن کو ماننے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہے کوئی اس قرآن سے ہدایت کو طلب کرنے کی تمنا کرنے والا؟ اس قرآن کو اللہ نے نبی کے واسطے سے اتارا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان دو چیزوں کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اس قرآن کی تشریح میری زندگی، میری جوانی، میرے ذریعے سے پڑھی ہوئی نمازیں، میرے ذریعے سے رکھا ہوا روزہ، میرے سے دی ہوئی زکوٰۃ، اور یہ پورا کا پورا دین جو دین کی ایک ایک رات پہلو، میرا انداز، میرے اخلاق، میرے معاملات، میرا کلام، میرا نشیب و فراز، میرا سفر اور حضر، میری زندگی کا ایک ایک پہلو اے میرے صحابہ تمہارے سامنے ہے، جس کو تم نے دیکھا بھی، پرکھا بھی اور سیکھا بھی۔ ان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو اپنے جبڑوں سے مضبوطی سے تھام لو۔ ہاتھ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ ہاتھ سے پکڑی ہوئی چیز چھٹ جاتی ہے۔ پیر کیوں نہیں کہا؟ پیر سے پکڑی ہوئی چیز چھٹ جاتی ہے۔ رسی کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن انسان جب اپنے جبڑوں سے کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے تو انسان کھچ کر جا سکتا ہے، چھوٹ کر وہ چیز باہر نہیں جا سکتی، یا تو پھٹ جائے گی۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے عَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اپنے جبڑوں سے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، خبردار چھٹنے نہ پائے۔ آج وہ قرآن زندہ ہے، اللہ کے نبی چلے گئے، قیامت کے دن ملاقات ہوگی، اللہ جس کے تقدیر میں چاہے گا وہ دیدار کرے گا نبی کا۔ لیکن قرآن زندہ ہے، قرآن پائندہ ہے، قرآن رہے گا، قرآن باقی ہے، قرآن سلامت ہے۔ قرآن کو آؤ، ہدایت کو طلب کرنا چاہتے ہو قرآن سے پوچھو، نماز پڑھنا چاہتے ہو قرآن سے پوچھو، روزہ رکھنا چاہتے ہو قرآن سے پوچھو، زکوٰۃ دینا چاہتے ہو قرآن سے پوچھو، حج کرنا چاہتے ہو قرآن سے پوچھو، نبی کی محبت رکھنا چاہتے ہو قرآن سے پوچھو، تجارت کرنا چاہتے ہو قرآن سے پوچھو، معاشرت کرنا چاہتے ہو قرآن سے پوچھو، نکاح کرنا چاہتے ہو قرآن سے پوچھو، باپ کے مرتبے کو، ماں کے مرتبے کو، بھائی کے مرتبے کو، بہن کے مرتبے کو اگر تلاش کرنا ہے، آؤ قرآن سر پر رکھو، تمہیں سارے مسائل کا، قیامت تک کے مسائل کا حل قرآن میں مل جائے گا۔ قرآن کی آیتوں کی تشریح نبی کی ذات ہے۔ اللہ نے کہہ تو دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، عشاء میں 4 رکعت، نماز جنازہ میں 4 تکبیریں، عیدین کے اندر 6 زائد تکبیریں، ہر رکعت میں 2 سجدے۔ لاؤ، قرآن میں ان چیزوں کو نہیں بیان کیا، قرآن نے تو صرف نماز کو قائم کرنے کی بات کی، لیکن اس نماز کو کیسے قائم کیا جائے گا اللہ نے اپنے پاک نبی کی زندگی کی نمازوں کے ذریعے سے امت کو بتلا دیا۔ تکبیر تحریمہ ایسے ہوگی، ثنا ایسے پڑھی جائے گی، اعوذ بسملہ ایسے پڑھا جائے گا، سورہ فاتحہ کو اب پڑھا جائے گا، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کو اب پڑھا جائے گا، رکوع ایسے کیا جائے گا، تسبیح ایسے پڑھی جائے گی، قیام ایسے کیا جائے گا، سجدہ ایسے کیا جائے گا، اتنی مرتبہ کیا جائے گا، قعود ایسا کیا جائے گا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے نبی نے اپنی 23 سالہ زندگی میں نماز پڑھ کے امت کو بتلا دیا، سکھلا دیا۔ یہ قرآن کی تشریح ہے۔ حج فرض ہے، لیکن حج کس چیز کا نام ہے؟
نبی نے اپنی زندگی میں حج کر کے بتلا دیا کہ حج کے ارکان یہ ہیں، حج کے واجبات یہ ہیں، حج کی مسنونات یہ ہیں، حج کے آداب یہ ہیں، حج کا انداز یہ ہے، میقات یہاں سے شروع ہوگی۔ یہ سب اللہ کے نبی نے امت کو کر کے دکھلا دیا۔ نبی کی زندگی کے اعمال قرآن کی تشریح ہے، اسی کو احادیث طیبہ کہہ لو۔ نبی کی زندگی کے افعال، اقوال، اعمال، قصص سب کے سب قرآن کی تشریح ہے، اور اس تشریح کو پیش کرنے والے، امت تک پہنچانے والے وہ ہیں جنہوں نے معاہدہ کیا تھا حجۃ الوداع میں نبی کے سامنے بیٹھ کر، یا اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، آپ کی امانت کو حل بلغت الامانہ، کیا میں نے امانت کو تم تک پہنچا دیا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اے میرے ماننے والو جو یہاں موجود ہیں ان تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ قیامت تک آنے والی انسانیت ہے۔ لاؤ احادیث طیبہ کی کتابیں اٹھا کر، بخاری کو لاؤ، مسلم کو لاؤ، ابو داؤد کو لاؤ، نسائی کو لاؤ، ترمذی کو لاؤ، طحاوی کو لاؤ، مسند احمد کو لاؤ۔ جس حدیث کی کتاب کو لا کر سامنے رکھو گے، کوئی 6 لاکھ احادیث طیبہ میں سے ایسی حدیث نہیں ہے جو حدیث صحابی کے بغیر اوپر تک پہنچنے والی ہو۔ کیوں؟ نبی کے ہاتھوں پر کلمہ سچا پڑھنے والے زندگی کے آخری لمحات میں نبی سے ایک پیغام، ایک عہد نامہ لے کر اٹھے تھے، ایک عہد لے کر اٹھے تھے، وعدہ کر کے اٹھے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کی امانت کو گھر گھر تک پہنچا دیں، اور وہ پہنچا کر انہوں نے دم لیا کہ زندگی میں ایک شخص اپنی سواری کو تیار کرتا ہے، اس کو تیل لگاتا ہے، اور تیل لگا کر تر و تازہ کرتا ہے کہ ملک شام کے پاس عراق کی سرحد پر سفر کر کے جاؤں گا، اور وہ سفر کر کے وہاں پہنچتا ہے۔ کون ہے؟ عبداللہ بن جابر۔ کیوں آئے ہو؟ کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک حدیث پاک کو اللہ کے طرف منسوب کر کے بیان کرتے، اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے ہیں۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں میں بیان کرتا ہوں، سننا چاہتے ہو؟ جی میں اس حدیث پاک کو سننے کے لیے آیا۔ وہ بیان کرتے ہیں، اے ابو ذر، میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا، جب طالب علم کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، معلم کے سامنے پہنچنے تک، علم کی درجگاہ تک جتنے قدم رکھتا ہے، ہر قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے، اور تمام آسمان و زمین کے چرند و پرند، یہاں تک کہ سمندر کی موجوں میں تیرنے والی کروڑوں کھربوں مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، کیونکہ وہ علم کو سیکھنے کے لیے نکل رہا ہے۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہ اس علم کی فضیلت ہے جو علم قرآن کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے، ابو بکر کے ذریعے سے امت کے ایک ایک خاندان، ایک ایک پریوار، ایک ایک کالے گورے امیر غریب تک پہنچا ہے۔ میرے دوستو، اس ایک حدیث کو سننے کے لیے وہ مکے سے چلنے کے بعد عراق کی سرحد پر پہنچ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ پیغام جس کو اللہ کے نبی نے صحابہ کے سپرد کیا تھا، انہوں نے اس کو امانت داری کے ساتھ پہنچایا۔ آج یہ مدارس دینیہ اور یہ مسجدوں میں چلنے والے مکاتب اور یہ محلوں میں قرآن کی درسگاہیں
نبی کے اس عہد کو پورا کر رہی ہیں جو صحابہ سے لیا گیا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے اس عہد کو پورا کرنے والے وہ ہیں جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے اسی کام کو سب سے اعلیٰ و عرفہ بتلایا۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو سکھانے والے، قرآن کے قاری، قرآن کے معلم، قرآن کے مفسر، نبی کی زبان اقدس سے، آپ کے افعال سے، آپ کے قصص سے، آپ کے واقعات سے جو امت کے سامنے حالات آئے، ان حالات کو سیکھنے اور سکھانے والے جو علماء ہیں وہ اللہ کے نبی کے اس معاہدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، اب فتنوں کا زمانہ شروع ہو گیا، دنیا ایک کرائسس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دنیا میں روزگار سے زیادہ بجٹ اور خزانوں کے دہانے کھولے جا رہے ہیں کہ ہم اسلحہ بنانے کی فیکٹری لگائیں گے، ہم کارخانے لگائیں گے، ہم دفاع کے اوپر اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیں گے۔ ساری دنیا ایٹم بم سے لے کر ایک چھوٹی سی بندوق کی گولی تک بنانے کے لیے جو کچھ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے بتلاؤ کہ یہ تمام میزائل، تمام کے تمام بندوق، تمام کے تمام توپ کے گولے اور یہ جنگی جہاز، یہ فائٹر طیارے، یہ ڈرون اور فلا اور چنا، یہ سب کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ کتوں کے لیے، جانوروں کے لیے، درندوں کے لیے؟ یہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے بنائے جا رہے ہیں، انسانوں کی جسموں کے لوتھڑے بکھیرے جائیں۔ میرے نبی نے اسی کو کہا 1445 سال پہلے کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا جب ملحمہ کبریٰ ہوگا، ایسی جنگ لوگوں پر مسلط کر دی جائے گی جو کاٹ کھانے والی ہوگی، خون کے لوتھڑوں کو بکھیرنے والی ہوگی، جو لوگوں کے جسموں کے پرخچے اڑانے والی ہوگی۔ ملحمہ کبریٰ جس کے اندر گوشت کے گوشت کاٹ دیے جائیں گے، نہ بچوں کو دیکھا جائے گا، نہ عورتوں کو دیکھا جائے گا، نہ بیماروں کو دیکھا جائے گا، نہ نشاشت کو دیکھا جائے گا، نہ پڑھنے والوں کو دیکھا جائے گا، نہ پڑھانے والوں کو دیکھا جائے گا، سب کو ختم کیا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ دنیا میں اتنا قتل عام ہوگا کہ اگر کسی شخص کے 100 بیٹے ہوں گے، 100 میں سے 99 کو قتل کر دیا جائے گا، ایک باقی رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اتنی خطرناک جنگ ہوگی کہ اس جنگ میں اتنا قتل عام ہوگا کہ پرندہ اپنے علاقے سے اڑے گا اور صبح سے لے کر شام تک اڑتا رہے گا کہ کوئی زمین کا خالی ٹکڑا ایسا مل جائے جس کے اوپر کسی کی لاش پڑی ہوئی نہ ہو اور میں وہاں بیٹھ کر، چل کر، پھر کر چک سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ صبح سے لے کر شام تک زمین کی طرف آنکھیں کھول کر دیکھتا رہے گا کہ زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا دکھ جائے جس میں لاش پڑی ہوئی نہ ہو۔ شام کو جب تھک ہار کر وہ گرے گا تو کسی لاش کے اوپر وہ گرے گا۔ زمین اللہ کی انسانوں کی لاشوں سے پٹ جائے گی۔ دنیا کرائسس کی طرف جا رہی ہے، دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اب ایسے حالات میں دنیا کو کرائم سے بچانے کا واحد ایک راستہ ہے کہ اپنے نبی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو چھٹنے مت دو، اس کو چھٹنے مت دو۔ اسی نبی کے دامن کے اندر عزت ہے، نبی کے پیغام میں عزت ہے۔
تمہیں سود میں جکڑ دیا جائے گا، حرام خوری میں جکڑ دیا جائے گا، قتل و غارت گری میں جکڑ دیا جائے گا، تباہی بربادی میں جکڑ دیا جائے گا، جھوٹ اور فریب میں جکڑ دیا جائے گا۔ تم اپنی نگاہوں کو صاف کرنا چاہو گے، خدا کی قسم 95% 5% احتیاطاً نکالتا ہوں، 95% آج انسانیت ایسی ہو چکی ہے کہ اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک کوئی گناہ نہیں کیا تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ 95% جس موبائل کو تم رکھتے ہو اس کی اسکرین کی جب کال کرتی ہے تو عورت آتی ہے، جب اسکرین پر انگلی چلاتے ہو نامحرم کے اوپر نظر پڑتی ہے، جب اس کی رنگ ٹون بجتی ہے، میوزک کے ذریعے سے تمہاری سماعت ناپاک ہو جاتی ہے، جب اس کی اسکرین چمکتی ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں ناپاک ہو جاتی ہیں، جب زبان پر اس سے بات کرتے ہو جھوٹ بول کر، فریب کر کے، دھوکہ دے کے، بے ایمانی کر کے، اپنے اخلاق، اپنے معاملات سب کچھ تباہ و برباد کر کے تم اپنے ایمان کو خراب کر بیٹھتے ہو، اور قیامت بلا وجہ نہیں آئے گی، اس وجہ سے آئے گی۔ توبہ کا دروازہ بلا وجہ نہیں بند ہوگا، امانت کا دروازہ بلا وجہ نہیں بند ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بلا وجہ نہیں ہوگی، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع بلا وجہ نہیں ہوگا، چاند کو ٹکڑے ٹکڑے بلا وجہ نہیں کیا جائے گا، سورج کو لپیٹ کر بلا وجہ نہیں رکھا جائے گا، نہیں، صرف اس وجہ سے کہ دنیا گناہ کرتے کرتے اتنی عادی ہو جائے گی کہ اس گناہ کا احساس ان کے دلوں سے نکل جائے گا۔ سیلفی لینے والے، بلا وجہ فوٹو بنانے والے، بلا وجہ اپنی زندگیوں کو تباہ کرنے والے، موج مستیوں میں رہنے والے، وہ نوجوان مرد و عورت جنہوں نے اپنے ایمان کو تباہ کر لیا، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، اور ہزاروں لاکھوں ان ویب سائٹوں کے ذریعے سے جس میں لڑکا لڑکی سے سمبند بناتا ہے، نہ لڑکی کو پتا ہے لڑکا کون ہے، نہ لڑکے کو پتا ہے لڑکی کون ہے۔ بسا اوقات ایسی مثالیں پیش آ جاتی ہیں کہ لڑکا لڑکی سے تعلق بنا رہا ہے، نہ لڑکی کو پتا نہ لڑکے کو پتا ہے، حالانکہ وہ دونوں ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہیں، ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہے۔ یہ سارے کے سارے گناہ جب میری ماں کے گھر میں آ جائیں گے، میری بہن کے گھر میں آ جائیں گے، میرے محلے اور گلیوں میں آ جائیں گے، تو یاد رکھو اس علاقے کے حاجی امداد اللہ کہتے تھے 2 چیزوں کی حفاظت کا وعدہ کر لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے، ایک زبان۔ آج کیا ہے؟ آج تم اگر کعبے کے پردوں سے لٹک کر اللہ سے دعا کر رہے ہو رو رو کر، تو تمہارے پیچھے کھڑا ہونے والا تمہاری جیب کو ٹٹول کر اس کو کاٹنے والا کاٹنے میں شرم محسوس نہیں کر رہا ہے۔ مجھے ابھی راستے میں آتے ہوئے ایک صاحب نے بتلایا کہ فلاں محلے میں ایک شادی تھی، مسجد کا امام اس نوجوان لڑکے کو سمجھانے گیا کہ اے نوجوان، نکاح اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اس سنت میں گناہ مت کرو۔ اگر مسلمان اس دور میں نہیں سمجھے، جب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ دنیا بٹوارا کر رہی ہے، ایک طرف اسلام ایک طرف کفر، دنیا بٹ رہی ہے، اور سچائی کو دبانے کے لیے میزائل برسائے جا رہے ہیں، بم برسائے جا رہے ہیں، چست و چالاک فائٹر طیارے
ملک کو، گھروں کو، بلڈنگوں کو، انسانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بیماروں کو، زخمیوں کے جسموں کے پرخچے اڑا رہے. اگر مسلمان اب نہیں سمجھ رہا ہے تو خدا کی قسم قیامت کے دن بھی نہیں سمجھ پائے گا، تباہ ہو جائے گا. کب سمجھے گا مسلمان؟ اور کون سی گھڑی کا انتظار کر رہا ہے؟ اور کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کون ہے جو فلسطین کی ظلم کو دیکھ کر، اسرائیل کے ظلم کو دیکھ کر، اس پر برسنے والے ظلم کو دیکھ کر، فلسطین کے بچوں پر جس نے توبہ کا دروازہ اللہ سے کھولنے کی درخواست کی ہو اور وہ اللہ کے سامنے تائب ہو رہا ہو؟ کون ہے جس نے ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہو کہ وہ بھوکے ہیں؟ کون ہے جو تڑپ رہا ہو؟ کون ہے جو اپنے سجدوں میں رو رو کر ان کے لیے انصاف کی بھیک مانگنے کے لیے تڑپ رہا ہو؟ امت بے حیث ہو گئی، بے غیرت ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اپنے مزاج کو بدل دیا. ہمارے سامنے ہمارے کاندھوں پر جنازے اٹھ جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہو پاتا. پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے. اب تو ہر کربلا کیا 100 کربلائیں ہو جائے اسلام مردہ کا مردہ ہی. ہمارے علاقوں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے نوجوانوں میں، ان کی عشق و معشوقی کی زندگی میں، ان کے جھوٹ اور فریب میں آج ان کا دل واٹر پروف ہو گیا ہے. احساس تک دل میں نہیں ہوتا. فیس بک کی اسکرین پر دھڑکتی ہوئی کوئی جسم آتا ہے اور کوئی روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا، کوئی بچہ تڑپ تڑپ کر اپنے لیے انصاف کی بھیک مانگتا ہوتا ہے. دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے. دوسرا انگوٹھا لگتا ہے، نیچے کوئی کمیڈین کمیڈی کر رہا ہے تو سارا احساس دل سے نکل جاتا ہے. وہ نمناک آنسوؤں والی، بہنے والی آنسوؤں کی وہ پتھر بن جاتی ہے اور انسان ہنسنے لگتا ہے. احساس ختم ہو گیا. اس موبائل نے تباہ کر دیا، قرب قیامت نے تباہ کر دیا. احساس ختم ہو گیا. نوجوان بے غیرت ہو گیا، اللہ کے حدود کو تار تار کرنے والا بن گیا، نبی کی ناموس کو کچلنے والا بن گیا. تڑپتے ہوئے بچے تمہیں نہیں دکھتے، تڑپتی ہوئی لاشیں تمہیں نہیں دکھتی، بکھرے ہوئے جسم کے ٹکڑے تمہیں نہیں دکھتے. تم کچھ نہیں کر سکتے، یقیناً نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے دعاؤں کا دروازہ کھول رکھا ہے. آؤ دعا مانگو. کہاں گئی وہ دعائیں جو عرش الہی کو ہلا دیا کرتی تھی، جو اللہ کو متوجہ کر دیا کرتی تھی؟ کم سے کم ان کے لیے نہیں، اپنی حفاظت کے لیے اللہ سے مانگ لو. تم بھی اس کنارے پر کھڑے ہوئے ہو جس کنارے کے بعد آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے، تباہی تباہی ہے. اپنے اندر احساس پیدا کرو، توبہ کرنے والے بنو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بنو، رونے والے بنو. رات کی اندھیریوں میں ان مسجدوں کی صفوں پر، اپنی پیشانیوں پر، جن پیشانیوں پر تم کریم لگا لگا کر ان کو سفید بنانے کی کوشش کرتے ہو، آؤ اللہ کے سجدے سے اور نمناک آنسوؤں سے ان کو چمکدار بنانے کی فکر کرو. جب اسلام زندہ ہوگا، جب سچائی غالب ہوگی، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے اور اپنی نسل کو بھی تباہ و برباد کروا دو گے. کوئی تمہارے اوپر آنسو بہانے والا بھی نہیں ہوگا. وہ عرب ہیں، ان کے دائیں اور بائیں عرب ہیں، ملینوں اور ٹریلنوں ان کی اکنومی ہے.
ان کے پاس فائٹر جیٹ ہیں، ان کے پاس طیارے ہیں، ان کے پاس چست و چالاک سپاہی ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ان تڑپتی ہوئی لاشوں پر کوئی ان کا ساتھ دینے والا دکھائی نہیں دیتا۔ تمہارا کون ہے؟ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہارا کون ماما اور نانا لگتا ہے؟ تمہارا کون رشتہ دار ہے؟ آؤ! ساری دنیا کا بندھن جب ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کا بندھن باقی رہتا ہے، نبی کا بندھن باقی رہتا ہے، قرآن کا بندھن باقی رہتا ہے۔ یہ اوس و خزرج سے بدلہ لینے والا نبی نہیں ہے، منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ کرنے والا ابو بکر نہیں ہے، مسلمان قذاب کو تار تار کرنے والا ابو بکر نہیں ہے۔ لاؤ روم و فارس کی طاقت کو تار تار کرنے والا عمر بن خطاب لاؤ، لے کر آؤ۔ نہیں لے کر آ سکتے عثمان غنی جو قرآن کو جمع کرنے والا، قرآن کو لکھوانے والا، قرآن کی بقا کا ذریعہ بننے والا، وہ عثمان غنی کہاں سے لے کر آؤ گے؟ وہ قاضی القضات فیصلہ کرنے والا علی مرتضیٰ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ تلوار جو خالد بن ولید کے ہاتھوں میں تھی، وہ تلوار کہاں سے لاؤ گے؟ اور وہ بازو کہاں سے لاؤ گے؟ نہیں، مصر کو اور شام کو فارغ کرنے والا وہ سعد بن وقاص کہاں سے لاؤ گے؟ نہیں ملے گا۔ تم ہو، تمہارا ایمان ہے، تمہاری نماز ہے، تمہارا کلمہ ہے، تمہارا قرآن ہے۔ اس قرآن اور نماز اور ایمان کو اپنے سینے میں سجا کر رکھو۔ خدا کی قسم، جس کا تعلق قرآن اور ایمان اور نماز سے ہوگا، ساری دنیا اس کا بال بیکا نہیں کر پائے۔ فلسطین کے گھروں کو مسمار تو کر دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ان کا ایمان آج بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صحابہ جب خندق میں جمع تھے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگ آئے منافق، اے ابو بکر لوگ آپ کے مقابلے پر جمع ہو گئے، اب تو آپ ڈر جائیے، اے عمر اب تو ڈر جاؤ۔ سب جمع ہو کے آ گئے کہ ہم مدینے والوں کو ختم کر دیں گے۔ سب دیکھ رہے تھے لاشیں گر رہی ہیں اور گردنیں کٹ رہی ہیں اور جسم چھلنی ہو رہے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ جب لوگ ان کو ڈرانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ بولتے تھے فزادہم ایمانا۔ ان لاشوں کو دیکھ کر ان کا ایمان پختہ ہو جاتا تھا اور وہ بولتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی ہمارا مددگار ہے۔ میرے دوستو، اللہ تسلی دے دیتا ہے جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ قرآن باقی ہے، اس پر ہاتھ رکھو، اس پر ثابت قدم رہو، اس کو اپنا ایمان بناؤ، اس پر عمل کرنے والے بناؤ، اپنے ایمان کو پختہ کرو اور گناہوں کے دروازوں کو بند کر دو، انشاءاللہ تم ہی بلند و بالا رہو گے۔ شرط یہ ہے کہ تم ایمان پر ثابت قدم رہو۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غم زدہ پشیماں مت ہو، تم ہی بلند و بالا رہو گے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کو اپنے کلیجے سے نکلنے مت دو۔ ان قرآن کی درسگاہوں کا پیغام یہی ہے، تمہارے بچوں کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، ان کو داعی بناتے ہیں، ان کے دلوں میں قرآن کو اونڈیڑ اونڈیڑ کر پیوست اور محفوظ کرتے ہیں تاکہ سب کچھ ہو جائے لیکن ایمان ان کے کلیجوں سے نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ ان درسگاہوں کی حفاظت فرمائے، ان اداروں کی حفاظت فرمائے، کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، قرآن پڑھنے والوں کی حفاظت فرمائے، قرآن پڑھانے والوں کی حفاظت فرمائے۔ مجھے چونکہ
یہاں سے لمبا سفر کر کے جانا ہے، اس لیے کوئی شخص مسافر کے لیے نہ کھڑا ہو، سب کو سلام کر لوں گا میں، سب اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جواب دیں گے، کوئی شخص دعا تک یہاں سے اٹھے نہ۔ میرے بعد بڑے بڑے علماء ہیں جو یہاں پر دعا بھی کرائیں گے اور دعوت بھی دیں گے اور آپ کو اچھی دین کی باتیں بھی بتلائیں گے، انشاءاللہ آپ ان کی باتوں کو سنیں گے۔ میرے کھڑے ہونے کے بعد کوئی شخص اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، دعا ساری عبادت کا نچوڑ ہے، دعا کے بعد جائیو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ۔